حضرت منصور حمار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بسم اللہ کی فضیلت سے ولایت ملی۔ حضرت منصور حمار رحمۃ اللہ علیہ ایک سادے سے انسان تھے، عابد تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے اور نہ ہی عالم فاضل تھے، عالم بھی نہیں تھے، فاضل بھی نہیں تھے، مفتی بھی نہیں تھے، نہ کوئی مولانا تھے، وہ صرف ایک عام اللہ کے ایک بندے تھے، اچھے بندے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، ان کو بھی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کیا کہ ایک تحریر نامہ مل گیا، ان کو بھی دیکھا اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپا ہے، تو بڑی رکت طاری ہو گئی، کہا یا اللہ کیسے لوگ ہیں، تیرا نام لکھتے ہیں اور ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے احترام سے اس پرچی کو اپنے پاس، اتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی کو کاٹ لیا اور کہا کیا کروں، ایسا کرتا ہوں اس تحریر نامہ کو کیا کرتا ہوں دریائے دجلہ میں ڈال دیتا ہوں، دریائے دجلہ میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کے وہ دریائے دجلہ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کیا کہ دل میں خیال آیا اللہ یہاں پہ تو لوگ اپنی نجاستیں دھوتے ہیں، اور یہاں تیرا عظیم نام، یہاں کیسے ٹھنڈا کروں میں اس پانی میں؟ پھر بڑے کشمکش کے عالم میں رہے، کیا کروں یا اللہ، یہ جو ملا ہے مجھ کو تیرا نام۔ تو انہوں کو کچھ ذہن میں سمجھ میں نہیں آیا، اور فوراً کیا کیا، انہوں نے اس کی گولی بنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی کاغذ کی گولی بنا لی اور حلق کے نیچے نکل لیا، یہ جگہ سیف رہے گی، یہ میرے دل میں اندر رہے گا اللہ کا نام، یہ سیف جگہ ہے، یہ سوچ کے وہ نکل گئے، اور پھر رات میں جو دن بھر کے کام نپٹائے جیسے تھے ویسے رہے۔ رات ہوئی تو اپنے سونے گئے تو بستر سونے نہیں دے رہا تھا، بے چینی کا عالم تھا، بہت بے چینی، ادھر سے ادھر کروٹیں لے رہے۔ پھر تھوڑا سا باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک ٹیلے کے پاس سے آواز آ رہی ہے، اے منصور ہم نے تمہیں چن لیا۔ بڑا تعجب لگا، میرا نام لے کے کون آواز لگا رہا ہے؟ کہا ہم نے تمہیں چن لیا، جیسا تم نے ہمارے نام کی عزت کی نا، احترام کیا، ہم نے تمہیں چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آئے، پھر خواب لیٹے تو الہام ہوا، ہم نے تمہیں چن لیا۔ پھر الہام ہوا، اے منصور کل سے تم تقریر کرو گے، ہمارے بندوں کے سامنے تقریر کرو گے، ہمارے بندوں کو ہم سے ملاؤ گے۔ اب یہ تو سادے انسان تھے، کوئی مولانا تھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، اور حکم ہو رہا ہے تمہیں تقریر کرنا ہے، کل سے تم ہمارے بندوں کو ہمارے بارے میں بتاؤ گے، تقریر کرو گے، لوگوں کو دین سکھاؤ گے۔ بہت تعجب لگا، کہا یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں کہاں سے تقریر کروں گا؟ لیکن اللہ کا حکم، اللہ جس کو چاہے علم لدنی عطا فرما دے، اسے پھر کسی مدرسوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پوچھتے رہتے ہیں کہاں سے فراغت کی، جسے اللہ دیتا ہے نا تو وہیں سے فراغت دیتا ہے، وہیں سے ڈگریاں دیتا ہے۔ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے ڈگریاں ملتی ہے، اور وہ سینہ پسینہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ اب علم لدنی تو انہیں مل گیا، اللہ جس کو چن لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ جس کو اپنا ولی بنا لے، اللہ گنہگار سے گنہگار کو اپنا ولی بنا لے، اس کی رحمت و بخشش کا بہارا ڈھونڈتی ہے، بس اللہ نے چن لیا۔ اب ساری رات بڑی کشمکش میں گزری، یا اللہ میں کیسے بیان کروں گا، کس کو جا کے بولوں گا مجھ کو بیان کرنا ہے؟ اب بیان کرنے کے لیے لوگوں کا آنا بھی تو ضروری ہے، تقریر کے لیے لوگ بھی تو ضروری ہے، لیکن میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بھی اے منصور تمہیں کل سے تقریر کرنی ہے، اور ادھر وہاں کے جتنے بڑے بڑے جید علماء کرام بصرہ میں تھے، جتنے جید علماء کرام بڑے بڑے، جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل مفتی جتنے تھے، ان کو بھی اللہ نے خواب دکھایا، ان کو جا کے اللہ نے حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ جا کر منصور سے کہو کہ واز کرے، جا کر منصور سے کہو کہ وہ تقریر کرے۔ اب جتنے جید تھے وہ تو اپنے آپ کو اسپیشل مان رہے تھے، زیادہ تر کا حالت یہ ہوتا ہے کہ میں بہت رہتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، اللہ اکبر، یہ سب تو وہی ہے، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے، میں تو ہمیشہ یہی بولتی ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، مولا تو سکھا دے، مجھ کو کہاں آتا ہے، تو فرما رہا ہے تو کرا لیتا ہے کام مٹی سے،
ہم کون ہیں؟ مٹی تو ہے، اپنی سانس لینے کی تو اوقات نہیں ہے ہماری. ہم کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ ہم خود تو سدھر جائے پھر دوسروں کو سدھاریں گے. اللہ ہے، اللہ ہی کراتا ہے. اب ادھر یہ سوچ رہے ہیں میں کیسے کروں گا، اور ادھر حکم کیا ہوئے، ادھر اللہ ساروں میں الہام کر رہا ہے. جتنے بڑے بڑے عالم مفتی حافظ تھے وہاں پہ اس شہر میں، سب کو اللہ نے حکم دیا کہ منصور سے جا کر کہو کہ تقریر کرے. اب سب کو کشمکش آئی، وہ منصور کیا تقریر کرے گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا. سارے کے سارے ایک ساتھ صبح اپنے سب نے خواب دکھائے، سنایا ایک دوسرے کو. تم بولے مجھ کو بھی دکھا، وہ بولے مجھ کو بھی دکھا، وہ بولے مجھ کو بھی دکھا. سبحان اللہ، میرے اللہ کا کرم. اللہ نے سب کو پھیلا دیا کہ منصور تقریر کریں گے. بس بات ہو گئی. ساروں کے ساروں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں. دیکھے بھی تو صحیح اس میں قابلیت ہے کہ نہیں. ہر کوئی تقریر تھوڑی کر لیتا ہے، ہر کسی کو تقریر تھوڑی آ جاتی ہے. لیکن تقریر کے سنتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں میں بھی کر سکتی ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. اور جب مائک تھماؤ تو پھر جب اللہ چاہتا ہے نا، ہم گنہگار بھی کچھ نہیں بول سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ ہی عطا کرتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. تو اب وہ تو ڈر رہے تھے مجھ کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ادھر سارے علماء کرام جتنوں کو خواب آیا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے میٹنگ کی اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جا کے پوچھے اس پہ قابلیت ہے بھی کہ نہیں ہے. اسے تقریر کرنے کا حکم ملا ہے ہم کو، اس سے کرواؤ. ہو گیا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب سب نے میٹنگ کی تو پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں، پہلے ٹیسٹ تو لینا پڑے گا کہ وہ تقریر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس لیے سب نے مل کے اپنے اپنے دل میں خیال رکھا میں اس سے یہ پوچھوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، اگر جواب آئے گا تو پھر بولوں گا. میں اس سے یہ پوچھوں گا، میں اس کی یہ امتحان لوں گا، میں اس سے یہ امتحان لوں گا. کل ملا کے سب بڑے بڑے کٹھن سوال، ہارڈ کوشچنس جو آتے نہیں عام بندے کو نہیں آتے، وہ والے ایسے ایسے سوال سب نے اپنے اپنے نکال لیے کہ اب جا کے پوچھنا ہے. اور ادھر منصور حمار جو تھے ان کے بھی ذہن میں آیا یا اللہ، ادھر تو خوش تھے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، اس سے بڑی خوشی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی نا. کتنے خوش تھے، لیکن ڈر رہے تھے میں کیا بولوں گا یا اللہ، مجھ کو کیا آتا ہے، میں بیان کیسا کروں گا. لیکن جب محبت اللہ سے ہو نا کہ ہاں مجھے کرنا ہے مولا تیرا کام، جب تو کرانے والا ہے، تو انہوں نے منی من میں دل ہی دل میں صبح جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑا مجمع ہے، شہر کے بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر، اور بڑی بھاری بھیڑ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. اور سب ایک ساتھ کہہ رہے ہیں اے منصور، ہم نے خواب دیکھا ہے، تم تقریر کرو گے. انہوں نے جب سب کو دیکھا تو بہت گھبرا گئے، اندر ہی اندر اللہ سے مدد مانگی، دل ہی دل میں منت کی، دعا مانگی، اے اللہ یہ جو سوال پوچھے اگر مجھے اچھے سے آ جائے تو میں 1000 رکعت شکرانہ ادا کروں گا. کتنی؟ 1000 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا اگر مجھ کو ان کے سوالوں کے جواب آ جائے. سکھانے والا تو اللہ رب العزت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ادھر ان نے منت کی دل میں، اور ادھر ان تمام نے جب کہا کہ آپ کو تقریر کرنی ہے تو انہوں نے خود کہا کہ ایسا کرو، میں اس لائق ہوں کہ نہیں، پہلے میرا ایگزام تو لو، پہلے میرا امتحان لو، مجھ سے پوچھو کچھ کہ میں آپ کے جواب دینے میں اگر آپ مطمئن ہو جاؤ میرے جوابوں سے تو پھر انشاءاللہ میں تقریر کروں گا. اللہ کی مدد تھی، کوئی پڑھایا ہی نہیں تھی، کوئی بہت ساری شرح نہیں پڑھی، کوئی بہت ساری بخاری شریف نہیں پڑھی، کوئی بہت سارے قرآن کے ٹرانسلیشن ترجمے نہیں کیے، کوئی نحو نہیں پڑھی، کوئی کتاب مدرسے کی نہیں پڑھی. اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے تمام علماء کرام سے کہا سوال پوچھو. اب سب تو اندر اندر سوال لے کر آئے تھے، بڑے کٹھن سوال انہوں نے پوچھے. اللہ کی مدد سے سارے سوالوں کے جواب آپ نے بڑے بہترین دیے، سارے سوالوں کے جواب بڑے شاندار دیے. جیسی سب سوال جواب سب واہ واہ کرتے رہے، اشش کر لیا کہ واہ واہ سبحان اللہ، اللہ نے عطا کیا. اس لیے جب بھی ایگزام دو نا، کہ چاہے یونیورسٹی کا دو چاہے مدرسے کا دو، کہیں کا بھی ایگزام ہو، کہنا مولا سبحانک لا علم لنا، اللہ مجھے کچھ نہیں آتا تو سکھا دے، اللہ مجھے کچھ نہیں آتا تو سکھا دے، مجھ کو کچھ نہیں آتا مولا. میں تو ہمیشہ یہی بولتی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا مولا. اور اللہ بھرم بھی رکھتا ہے، لاج بھی رکھتا ہے.
تو بس سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے. اور پھر آپ ان کے بارے میں کبھی پڑھنا منصور حمار کے بارے میں. منصور حمار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا دعائیں مستجاب تھے، جس کے لیے جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. دور دراز سے لوگ ان سے صرف دعا کرانے آتے تھے، اور ان کی مجلس میں 70,000 لوگ کا مجمع ہوتا تھا ان کی تقریر سننے میں. اب ان کا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی پھر کریں گے. اب بسم اللہ کی فضیلت، بسم اللہ کی فضیلت سے دیکھیں اللہ نے 2 بڑی بڑی ہستیاں بنائی، ان کے نام ایسے روشن ہوئے کہ وہ اللہ کے خاصوں میں خاص میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.